MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز علماء کرام اور ہمارے عزیز حاضرین اور مسجد کے اندر ماں بہنیں جو بھی یہاں پر موجود ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی آنے کو قبول کرے اور آپ کی دلچسپی جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا اپنی امت کی اصلاح کرنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے اور آپ کے اخلاص کو قبول کر کے اور ہمارے لیے آخرت کے ذخیرے میں بہترین اس کا بدلہ عطا فرما۔ پہلی چیز، ماشاءاللہ پروگرام صبح سے چل رہا ہے اور کافی لوگ بہت دلچسپی سے بیٹھ کر سنتے ہوئے الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مبارکباد ہے ہمارے السلام دعویٰ اور مسجد کے قیام میں جو کام ہو رہا ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبروں کو بھیج کر یہ ڈیوٹی اور محنت اور یہ مشن کے لیے مخصوص کرتے تھے، اس کے لیے جب کچھ نوجوان، کچھ لوگ ذمہ دار، کچھ دعات، کچھ علماء، کچھ طلاب علم اس چیز کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہے اور ہماری نبی کی محنت پر پانی نہیں پھیریں گے، بلکہ اس کا عزم اور اس کی ذمہ داری ہم نبھائیں گے جب تک ہمارے اندر جان اور یعنی زندگی باقی ہے۔ اور یہ عزم دور نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ان کے نقش قدم چلتے ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اپنی قربانی بھی تیار رکھتے ہیں۔ جنت اسی طرح بغیر محنت کے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کچھ کوشش کرے کہ حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ دنیا کے اندر لوگ بغیر ڈیوٹی کرے کہ تنخواہ کے حقدار نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ایک بہت بہترین آسان راستے بنایا ہے اور بہت جنت کے روٹس اور شارٹ کٹ بھی پیش کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ مگر بات میں داخل ہونے سے پہلے اپنے موضوع میں دو اہم باتیں ہیں جو قرآن سے بھی ہدایت آپ کو اور ہم کو ملی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب کوئی نیک کام کا حکم دیتا ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے انعامات مرتب رکھا ہے۔ اس میں سے ایک عمل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پیچھے 3 انعامات وعدہ کیے ہیں، اور وہ وعدہ اللہ کے طرف سے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ شرط کو نبھانے والے آپ اور ہم ہونا چاہیے۔ شرط ایک ہے، وعدے 3 ہیں۔ پہلا وعدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایمان پر مضبوطی اور ثابت قدمی عطا کرے گا، یعنی کہ قدم مضبوط رہنا ایمان کے تک، یعنی ٹکاؤ اور استحکام ایمان پر۔ دوسرا انعام، انسان جب کوئی نیک صالح عمل کرتا ہے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس میں کتنی نیکی، کتنا اجر دیتا ہے، اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدے میں رکھے ہیں دوسرا انعام کہ آپ کو ہمارے طرف سے بہت بڑا اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تیسرا انعام جو آپ اور ہم ہر نماز میں تڑپ کر کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم سے آراستہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اس انعام میں تیسرے کہ آپ کو صراط مستقیم پر آراستہ کر دوں گا۔ عمل کیا ہے؟
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگرچہ لوگ جو واعظ و نصیحت، بیانہ، خطبے، کدھر بھی کچھ اچھی بات اللہ رسول کی ہدایت ملتی ہے، اس نیت سے سنتے ہیں، کس لیے؟ فعلوا ما یوعظون به، جو واعظ و نصیحت دی جاتی ہے عمل کے ارادے سے، نہ کہ ہم کو بھی نالج ہوتا ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، ہم بھی دین کے بیانوں سے جذبہ لیتے ہیں۔ واللہ کسی اچھے بیان یا خطبے سے مزہ لے کر جنتی نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ عمل اس کی تصدیق نہیں کرے، نہیں تو پھر یہی باتیں آپ کے خلاف حجت ٹھہریں گے قیامت کے دن، یہ بات یاد رکھنا۔ عمل کرنا ہے جس چیز کو سن رہے ہیں، اور اس کا ارادہ کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ انعام کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، آپ کے لیے مضبوطی استحکام ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تین انعامات اتنے بڑے بھاری ہے، صرف آپ کے اندر ایک کوئی محنت، مشقت، خون پسینے کی نوکری اور ڈیوٹی نہیں، صرف دل کے ارادے کو سچا بنانا ہے، اتنا ہی وعدہ ایک شرط کے اوپر ہے۔ اتنے بڑے انعامات، مومن اس کو غنیمت جان کر اس سے دور ہونا نہیں چاہتا ہے، نہ اپنی بیٹھک سے محروم رہنا چاہتا ہے۔ دوسری بات، ایک چھوٹا سا میں اگزامپل دیتا ہوں۔ جب اکثر جلسے طویل اور لمبے ہوتے ہیں اور لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، الحمدللہ ایمان والوں کو دلچسپی رہتی ہے اپنے دین کی معلومات، نبی کی سیرت، قرآن کی ہدایات، نبی کی احادیث۔ وہ ایک پلمبر کا مثال دیتا ہوں، شاید بعض لوگ سنے ہیں اور بعض لوگ کو یہ مثال سے بہت کچھ دل میں ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ پلمبر اپنی دکان پہ کام کرتا ہے، اس کے پاس ایک بڑی لگژری، بہت بڑی کار آتی ہے۔ ڈرائیور صاحب اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پیلس میں بلائے صاحب۔ تو وہ آدمی اپنی دکان بند کر کر اپنا ٹولز لے کر وہاں جاتا ہے۔ بڑا پیلس ہے، بڑا محل ہے، اس کو کہا جاتا ہے بیٹھیے یہاں پر، کچن میں ابھی لیڈیز ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کام کریں گے۔ وہ گھنٹہ ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم، جو کاروباری آدمی ہے اس کی بے چینی بڑھتے رہتی ہے، اس کے دماغ میں، ذہن میں ایک چیز چلتی ہے، اگر میں دکان پہ رہتا ابھی تک 6-7 گراہک سنبھالتا تھا، اگر دکان پہ رہتا 2-3 ٹوٹیاں بنا کر نیا ریپیئر کرتا تھا، اگر یہ 3 گھنٹے میں مارکیٹ میں ہوتا کچھ نیا مال خرید کر دکان کو لاتا۔ سوچ ہے یہ۔ 3 گھنٹے کے بعد اس کو اجازت ملتی ہے کہ آئیے بھائی یہ ٹوٹی بنائیے۔ آدھے گھنٹے میں وہ کام پورا مکمل کر دیتا ہے۔ اس کو پوچھتے ہیں آپ کی محنتانہ کتنی ہے مزدوری؟ تو کہتا ہے صاحب 500 روپے۔ ٹھیک ہے، محل والے صاحب کہتے ہیں آپ اگر آدھے گھنٹے میں 500 کما سکتے ہیں، ہم آپ کو 6,500 دے رہے ہیں خوشی سے۔ کیا؟ نہیں، میرے 500 ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم آپ کے 3 گھنٹے خراب کریں، ہر آدھے گھنٹے کا 500 روپے، 3,000، اور یہ 500 آپ کی حقداری۔ وہ خوشی خوشی لے کر جاتا ہے۔ آپ کو معلوم، کچھ دن بعد وہی گاڑی پہنچتی ہے، ڈرائیور اترتا بھی نہیں، صرف باہر سے وہ دیکھ کر اپنے کسٹمروں کو بولتا ہے جاؤ جاؤ، بعد میں آؤ، مجھے کام ہے، جلدی جانا ہے۔ ٹول باکس بند لیا، فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا، وہاں پہنچا۔ اس کو کہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ ہاں بیٹھتا ہوں، میں آرام سے بیٹھتا ہوں، آپ بے فکری سے۔ اس کو اتنی بے فکری کیوں ہو گئی؟ پہلے بے چینی تھی اور بے فکری سے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں والے اس کے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ لوگ جس کے گھر میں ہیں، کیا آپ کی وقت کی قدر نہیں کرے گا؟ کیا آپ کے اوپر اس کا کرم اور احسان نہیں ہوگا؟ کیا اس کے گھر میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی یہ انعام کا وعدہ نہیں کیے ہیں؟ مجتمع بیت قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کیا انعامات ڈائریکٹ ہے؟ حفتہم الملائکہ، فرشتے آس پاس پہ آ جاتے ہیں،
آپ سوچئے کون سی آپ کی محفل ہے جس میں فرشتے آپ کے ساتھ ملتے ہیں؟ یہاں وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، دلوں میں سکون، راحت، اطمینان، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت یہاں بھر جاتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کر تعریف کرتا ہے اس بارگاہ الہی میں۔ اتنا بڑا فضل سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے پیچھے بھی کچھ بیانات آئیں گے، مگر چاہتا ہوں کہ سوچئے دنیا والے اگر اتنا دے سکتے ہیں، دنیا کا مالک کتنا آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کرم کرے گا۔ چلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کتنے کیسے پیغام اور کس انداز سے سبق دیے ہیں، حقیقت میں دل رو جاتا ہے کہ ہم ان کی امت ہے اور ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور یہ حالات اور یہ آپ کے ہدایات ہم نے اس کو نشر عام نہیں کیا۔ ایک غلطی کرتا ہے ساری امت کو سزا مل جاتی ہے، جیسا کہ آپ سنے کچھ دیر پہلے بیان میں، گناہ ایک سے ہوتا ہے، سزا سب کو آتی ہے، اس لیے نہیں کہ سب کے گنہگاری ان سے کی گئی، مگر سب کی خاموشی اور اصلاح کا پہل نہیں ہوا، اس لیے عذاب سب کو لپٹ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کسی آبادی، شہر، بستی کو تباہ برباد نہیں کرتا ہے، عذاب میں نہیں سمٹتا ہے، جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے اصلاح کے مشن پر قائم اور جاری ہے۔ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کتنے اور کتنے حالات پیش آتے ہیں، ہم صرف مختصر وقت میں آپ کو جھلکیاں دے کے آگے بڑھتا ہوں، اور اس کے اندر بھی کچھ سبق ہم کو اور آپ کو مل سکتے ہیں جس میں ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک اللہ رسول کی اتباع اور ہدایات جو ہم اس سے محروم ہو کر کافی دنیا کے دھکے ٹھوکر کھاتے جیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ ان کی معاملہ داری رحمت للعالمین، یہ عجیب آیت ہے جو غور کرنے والوں کے لیے سمجھ آتی ہے۔ اور جب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، مسلمین نہیں، رحمت للعالمین، عالمین جمع عالم ہے، عالم ورلڈ کو کہتے ہیں، ایک دنیا کو، تو ایک انسانوں کی دنیا ہے، اور ٹی وی چینلوں میں اینیمل ورلڈ، پلانٹ ورلڈ، سی ورلڈ، کتنے دنیا ہیں، سمندروں کے، مچھیوں کے، پہاڑوں کے، ستاروں کے، چاندوں کے، زمین کے، جھاڑوں کے، جانوروں کے، درند کے، پرند کے، کیڑے مکوڑوں کے، اور انسان کے، شیاطین کے، جنات کے، کتنے دنیا یہاں ہیں۔ سارے عالمین کا رب وہ ہے جس کے سامنے آپ سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی تعریف ہے جو سارے عالمین کا پالنہار ہے۔ کیا اس رب کی عظمت آپ کے دل میں آئی جب سورہ فاتحہ پڑھ کر ٹھہرتے ہیں؟ رب العالمین، سبحان اللہ، کس کے ساتھ ہے؟ آپ وہ غور نہیں کرتے ہیں، معنی نہیں آتا ہے، کیونکہ زیادہ لوگ فارمیلٹی کی زبان پہ چلتے رہتی ہے، مگر اس کا احساس آنا۔ اب آپ چھوٹا سا واقعہ آپ مثال لے لیجئے، آپ کا کوئی کیس ہوا ہے، پی ایس میں آپ کو بلایا گیا، پھر وہاں پر ایک آدمی آیا سول ڈریس میں اور کہا گیا یہ ہے یہاں کے سرکل، آپ کا کیس ان کے پاس ہے، اور یہ ایریے کے بھی انچارج ہے، فلان ہے، اس کے 2-3 پوسٹ ہیں۔ اب آپ کو جب اندازہ لگتا ہے کہ کس کے سامنے آپ بات کریں گے، اپنی بات کا بہت لحاظ کریں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے رب العالمین کو پہچانا جس کے سامنے آپ ٹھہر کر اپنی رب کی عظمت اور بڑائی پہچانے؟ کیا آپ نے جانا وہ رب العالمین اتنی بڑی عظمت والی ذات ہے، اس کے سامنے ہم نے اس کی قدر کی، جس طرح ٹھہرنا چاہیے، جس طرح اس کے سامنے ہم ذلیل اور اپنی بندگی لے کر ٹھہرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا احساس کا معنی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلی آیت کے سامنے آپ رکیں گے، اس کے بعد آپ غور کیجئے، جب وہ بڑے سرکل صاحب سے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور آپ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں تو آپ سے کہتا ہے آپ پریشان مت ہوئے، میں آپ کے ہیلپ کے لیے ہوں، تھوڑا سا آپ کو سکون ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فاتحہ میں بھی آپ کو یہی سکھا رہا ہے، یہ آپ رب العالمین کے سامنے ٹھہرے، مگر وہ رب العالمین رحمان رحیم بھی ہے آپ کے لیے۔ یہ احساس آنا چاہیے آپ کے اندر کہ وہ آپ کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے جو پیغام آیا ہے، یہ تعلیمات اور یہ طور طریقہ زندگی کے جو گزارے، اس میں ہم
2-3 واقعات لے کر آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ایک قانون جو ان کا طریقہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب کچھ چوائس آتے ہیں، اختیارات، کبھی یہ کرنا، تو اس میں سب سے ایزی اور آسان کیا ہے اس کو ہی پسند کرتے تھے تاکہ امت کو آسانی ملے، جبکہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعات کو بھیجتے تھے، کہتے تھے یسروا ولا تعسروا، آسانی پیش کرو، لوگوں کو ہدایت بتاؤ کہ دین آسان ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ، مشکل مت بنائیے، اور بشروا ولا تنفروا، خوشخبری اور امید دلائیے، امید اللہ سے جڑانے کی، یعنی کہ ایک محبت اور ایک لگاؤ اپنے رب سے پیدا ہونے دیجیے۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت میں اگر نماز نہیں پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے، عذاب ہوگا، بے شک عذاب تو ہے، مگر ڈر خوف کا مادہ زیادہ ڈالا جاتا ہے۔ اگرچہ وہی چیز کو محبت کے انداز میں تبدیل کر دے تو انسان بنا کسی الارم، کسی بیداری سے خود تہہ دل سے وقت سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ مثال، آپ کی زندگی میں اگر آپ کے گھر پہ لائٹ کی بل آتی ہے، آپ پے نہیں کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کیا کریں گے؟ سروس کٹ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے، اس کی بل بھی نہیں بھریں گے، کمپنی سے سروس ڈسکنیکٹ ہوتی ہے۔ موبائل میں بیلنس نہیں، ایک فون کرنے کے لائق نہیں۔ سوال یہ ہے، یہ سروس اور ڈسکنیکٹ کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے آپ کے جیسے انسان ہیں نا۔ وہ لوگ کے اندر انسانیت نہیں آتی ہے کہ یہ گھر کا کمانے والا آدمی کا انتقال ہو گیا، مر گیا، یہ لوگ کے پاس کچھ پریشانی، نقصان ہو گیا، کوئی انسان انسانیت کے لیے درد نہیں رکھتا، فوراً کٹ کر دیتے۔ وہ آپ کا معاملہ، آپ جب پہ کریں گے آپ کو سروس ملے گی۔ سوال یہ ہے، آپ کی اور ہماری زندگی میں ہم نے اور آپ کتنے مرتبہ اپنے یہی آنکھوں سے کتنے غلط چیزیں دیکھیں ہیں، یہی کانوں سے کتنے غلط چیزیں سنے ہیں جو حرام ہے، اپنی زبان سے کتنے بار جھوٹ، غیبت، نمیمت، نہ جانے اور کتنی چیزیں نکلے ہیں، پھر اپنی یہی قدموں سے کئی غلط جگہوں پہ جا کر برائی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے، آج تک اللہ نے آپ کی سروس کٹ کیا؟ آپ کو گنگا بنایا، اندھا بنایا، بہرا بنایا، لنگڑا بنایا، آپ کی روزی روٹی رزق روکا؟ آج تک بھی وہ چلتے آ رہی ہے فل سروس۔ ایسے رب کی محبت کیوں نہیں آتی ہے جو رب آپ کو اور ہم کو اتنا پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندے تو کتنا بھی گندا ہو تو میرا ہی بندہ ہے، تیرے ہاتھ پیر آنکھ ناک سب صحیح سلامت رکھوں گا، کیونکہ تجھ سے مجھے ایک امید ہے کہ تو وہی کان سے حق کی دعوت کو سن لے، وہی آنکھوں سے توبہ کا راستہ کو تلاش کر گے، اور وہی قدموں سے توبہ کے راستے سے مجھ سے ملنے آ جا۔ کیا اسے رب کی محبت نہیں آتی جو زندگی بھر کی چھوٹ دیا ہے؟ یہ محبت جب پیدا ہوتی ہے اس رب کے احسانوں پہ شکر گزار بن کے آگے بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں عبادت کرتے ہیں، امہات مومنین ان کی طرح نقل کرنے جاتے ہیں اور اپنے چھت کے کھمبوں پر رسیاں لٹکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیکھ کر دریافت کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم رات میں رمضان میں بھی قیام اللیل کے لیے کھڑتے کھڑتے تھک جاتے ہیں تو یہ رسی کا سہارا لیتے ہیں۔ رحمت للعالمین، انسانیت کے راحت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا آیا؟ اس چیزوں کو نکالو، ان اللہ لا یمل حتی تملوا، آپ لوگ عبادت اتنی ہی کرو ما تطیقون، جو تمہاری طاقت جتنی ہمت ہے، ایکٹیو ہے۔ بیزارگی سے عبادت نہیں پیش کی جاتی، تہہ دل سے ہونے والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول کرنے سے بیزار نہیں ہوتا جب تک کہ آپ پیش کرتے ہیں بڑی بیزارگی مشکل سے۔ تو معاملہ محنت مشقت کا نہیں، ایک تہہ دل اور محبت سے، تڑپ سے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رات میں تہجد پڑھتے تھے، وہ خود کے لیے پیر سج جاتے تھے۔ عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سب چیز معاف کر دیا تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سکھا رہے ہیں،
جب اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بن کے نہیں جیوں کیا؟ آج کتنے لوگ الحمدللہ کتنی بڑی نعمت میں ہیں، سعادت میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکر گزاری بھی سیکھ کر معاملہ اپنے جسم کو جو تھکن محسوس ہوتی ہے، چاہے فرض نمازوں میں، چاہے سنتوں میں، روزوں میں، کوئی بھی چیز کی عبادت میں آپ کو تکلیف مشقت محسوس ہوتی ہے نا، واللہ ثم واللہ یہی آپ کا آرام ہے، اسی میں ہی آپ کا آرام ہے۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے سونے کا، مستی توڑنے کا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ مرنے کے بعد خبر میں ہزاروں سال سو جائیں گے، مگر خبر کو تو جنت کا باغ بنائیے پہلے، نہیں تو نہ یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے۔ اس لیے جو عبادت اور دین کی نصرت، نبی کی سنت اور یہ چیز کی محنت جستجو کرتا ہے، اپنے بدن کو تھکاتا ہے، اصل میں یہ خود کا آرام بناتا ہے۔ اور جس نے یہاں کے آرام کو طلب کرتا ہے وہ حساب میں پکڑے جاتا ہے اور عذاب کے حوالے ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ نظریہ سمجھنا ضروری ہے، اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو ہمارا کیلکولیشن پورا ہم کو ہی دھوکہ دیتا ہے۔ دنیا میں آیا اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ سیکھے ہیں کہ دنیا میں آئے اللہ کی بڑائی کے لیے، اور غفلت آپ کی اور ہماری کیا ہے کہ ہم جینا اپنی خود کی بڑائی کے لیے مصروف رہنا، وقت عمر اللہ کی بڑائی میں، دین کی نصرت میں، دین کے خدمات میں نہیں ہے وقت زیادہ۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں جس کے دل میں کوئی چیز بس گئی اسی کے پیچھے زیادہ وقت محنت لگاتا ہے، تو اللہ سے زیادہ محبت، رسول سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں کسی چیز کو اعلیٰ فوقیت نہیں دینا چاہیے۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان یکون فی محنت اہلہ، گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے تھے ان کے کاموں میں، گھریلو کاموں میں۔ کیا رحمت ہے، کیا انسانیت ہے۔ عائشہ کو رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ مجھے آپ کے فیلنگ بھی معلوم ہوتے ہیں، کب آپ مجھ سے خوش ہیں، کب آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ کیا اتنا قریب سے بیوی کو ریڈ کرنے کی فرصت ہے، وہ فیلنگ کو احساس دیتے ہیں۔ تو عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ کہتے ہیں آپ کیسا پہچان دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم جب مجھ سے ناراض یا غصے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لا ورب ابراہیم، نہیں مگر ابراہیم کے رب کی قسم کھاتے ہیں، اور جب مجھ سے خوش رہتے ہیں کہتے ہیں لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ تو عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صرف نام کی تبدیلی ہوتی، دل میں محبت ویسی ہی ہے۔ کیا آپ اپنی زوجہ کی بیوی کے ساتھ یا شوہر یا بیوی اپنے شوہر کے احساسات کو غور کرتی ہے، سوچتے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ اس میں بھی ایک انسانیت کے رحمت کے پیغام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں تعجب اور حیرت ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام القصواء تھا۔ جب مکہ کے فتح کو لے کر آئے تو اونٹنی مکہ میں داخل ہونے سے رک گئی، آگے بڑھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے، وہیں پر رک گئی، آگے بڑھی نہیں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے خلعت القصواء، قصواء نے نافرمان ہو گئی، اللہ کے نبی کی بات نہیں سن رہی ہے، نہیں مان رہی ہے۔ اب سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کس کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ وکالت اپنی اونٹنی کی لیے ہے اور کہہ رہے ہیں ما خلعت القصواء وما ذاک لها بخلق، میری اونٹنی قصواء نافرمانی نہیں کی اور نہ اس کے اخلاق ہیں نافرمانی کرنے کے۔ فیصلہ کس پہ ہوا جانتے ہیں؟ جو اتنے سال اس اونٹنی کے ساتھ گزارے، اس کے نیچر اخلاق سے واقف ہو گئے، تو یہ اچانک کا واقعے کے فیصلے پہ جھڑ پڑ توڑ دے رشتہ نہیں۔ زندگی بھر کے کتنے احسانات ہیں شوہر کے اس بیوی پہ، بیوی کے کتنے خدمات ہیں شوہر پہ، کیا زندگی بھر کا رشتہ آپ بھول گئے؟ صرف ایک غصے کے واسطے آپ نے زندگی ادھر کی ادھر کر دیا۔ یہی تو سوچنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اونٹنی کے ساتھ زندگی گزار کر اس کا نیچر سے واقف ہو گئے۔ ایک بار نافرمانی کری تو بری بات نہیں، کچھ وجہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ چلے آگے بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کردار میں عجیب عجیب چیزیں ملیں گے جو دنیا والے دیکھیں گے تو حیرت میں آ جائیں گے۔ پہلی چیز،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج کو روانہ کرتے تھے جہاد کے لیے کیا کہتے تھے؟ جنگی آداب اور اخلاقیات. اللہ کا نام لے کے نکلو، زمین پر کوئی درخت مت کاٹو، کوئی گھر مت جلاؤ، کسی بچے کو قتل مت کرو، کسی بوڑھے آدمی کو ضعیف کو قتل مت کرو، کسی عورت کو قتل مت کرو. کوئی عبادت گاہ میں ہے وہ کوئی بھی عبادت کرتا مگر لوگ سے ہٹ کے ہے، اس کی عبادت گاہ کو مت ڈسٹروئی کرو، توڑو مت. عجیب، یہ جنگ کی حالت میں یہ اخلاق ہے تو پھر نارمل ٹائم پہ کتنے بڑے بلند اخلاق تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے. انسانیت کے لیے، انسانیت کے نام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی لمحہ لمحہ دیکھیں گے تو واللہ وقت زندگی کا ختم ہو جاتا مگر یہ واقعات ختم نہیں ہوتے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے ساتھ، جھاڑوں کے ساتھ بھی کیا پیش کرتے تھے جانتے ہیں؟ جنگ میں تو بول دیا کہ درخت مت کاٹو مت جلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے خدمات، سیلفشی نہیں، دنیا کی خیر خواہی چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا كان في يد احدكم فسيله فرأى الشمس تطلع من مغربها فليغرسها. اگر آپ کے ہاتھ میں جھاڑ پیرنے کا چھوٹا سا پودا ہے اور دیکھتے ہیں سورج مغرب سے نکل گیا یعنی کہ قیامت آ گئی تو آپ اپنے پودے کو پیر دیجئے. کیا آخری وقت تک بھی قیامت آئی تو بھی کیوں آپ کو اس کا پھل پھول نہیں ملے گا مگر آپ کا عمل جاری رہنا چاہیے. کبھی بھی امت کی خیر خواہی میں انسانیت کی راحت کرداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سکھائے آپ کو اور ہم کو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث بے شمار ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو مشقت بوجھ نہیں ہوتا تو میں مسواک فرض کرتا، اگر وہ نہیں ہوتا امت پہ بوجھ تو میں یہ چیز. تو کتنے واقعات ایسے ہیں جو انسانیت کی راحت اور ان کے لیے خیر خواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں بھی آپ کو اور ہم کو انسانیت کو ایک بہت بڑا پیغام دیے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی اجنبی آدمی دیہاتی بدوی آتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے ایوکم رسول اللہ، تم میں سے کون ہے اللہ کے رسول؟ کیا مطلب کہ آپ سب کے برابری میں ہیں، آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے آپ کہاں ہیں. پھر وہی مسجد میں ایک دیہاتی آدمی آتا ہے اور مسجد کے کونے پر پیشاب کرتا ہے. صحابہ کرام جوش میں گھرم بھرم ہو جاتے ہیں اور اس کو الگ نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خاموش بٹھاتے رکھتے ہیں. تو وہ اعرابی اپنے پیشاب کر کے آ کر یہ کہا اللہم ارحمنی ومحمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما، ہمارے ساتھ رحمن میں کسی کو شامل مت کر. یہ آدمی کے دل میں ایک غصہ آ گیا کہ سب مجھ کو اس طریقے سے ڈانٹتے ہیں، نظروں سے دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے کتنا بڑا رحم دل تھا. قال یا ھذا قد حجرت واسعا، اے فلان آپ نے بڑی وسیع چیز اللہ کی رحمت کو آپ نے ٹائٹ لمٹ کیوں کرتے ہیں، سب کو شامل ہونے دیجئے. پھر صحابہ کرام کو سکھایا کہ یہ آدمی کو معلوم نہیں، صرف پانی ڈال دو مسئلہ ختم. پھر اس میسج میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جانوروں کے ساتھ بھی اس طریقے سے بھی رحمت للعالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واقعات بتائے جو خاتون عورت ایک بلی کو قید کرتی ہے، نہ کھلاتی ہے نہ کھانے کا راستہ دیتی ہے، جہنم میں گئی. پھر ایک عورت کتے کو پانی پلاتی ہے اور اس کی زندگی برائی اور بدکاری کی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی ادا پر اس کی مغفرت بخشش کر دیا. کیا مطلب کہ نیک صالح عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو سچے دل سے کرو، اللہ تعالیٰ شاہد اسی میں ہی آپ کی نجات کا سامان کر دے. کیونکہ جب یہ بدکار عورت یہ پانی پلا رہی تھی اس کو معلوم نہیں کہ یہ ادا سے اللہ اس کے گناہ سارے معاف کر دے گا. اور ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے کہ کانٹوں کا ڈغالا راستے میں ہے، اس نے اس کو ہٹایا، اللہ تعالیٰ نے اس ادا سے اتنا خوش ہو گیا کہ اس کی مغفرت بخشش کر دی. معاملہ کیا ہے کہ آپ عمل کو حقیر مت سمجھو، نیک صالح عمل کو فوریت میں کرتے رہیے. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے. اور وقت میرا ختم ہو رہا ہے، آخری دو باتیں بتا کر انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا سلوک، کیسا احساس، کیا پیغام دیتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں بچے کو گود میں لے کر
اترتے ہیں نیچے رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں گود میں لیتے ہیں. پھر وہی فرض نماز صحابہ کرام کو لے کر پڑھتے ہیں اور کافی لمبا سجدہ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام پریشان، بعض تو اٹھ کر بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں شاید آپ لوگ میرے طویل سجدے سے پریشان ہو گئے، مگر معاملہ یہی تھا کہ میرے گھر میں حسن حسین مجھ کو گھوڑا بناتے ہیں، پیٹھ پر بیٹھ کر کھیلتے ہیں، تو جب میں سجدے میں گیا وہ داخل ہو گئے، سمجھے میں ان کے لیے گھوڑا بنا ہوں، تو وہ لوگ میرے پیٹھ پر سوار ہو گئے. تو میں نہیں چاہا بچے کے دل کو ڈسٹرب ہو جائے، اس کا دل نہیں بھرا، وہ پورا انجوائے کرنے کے بعد اترا خود سے. جب میں نے اللہ اکبر کہا، آج کتنے ہمارے مصلیاں بچوں کو مسجد میں ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، حالانکہ آنے والا جنریشن یہی اولاد ہے صف میں مصلی بننے والے. ان کو سکھائیے، رحم دلی کے ساتھ پیش آئیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کا پیغام ان کے اندر بھی پیدا کیجیے. اور بھی کچھ نقاط ہیں مگر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بات ختم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو نبی کی اس انسانیت کے پیغام کو سب ہم اور آپ اس پر عمل کر کے لوگوں کو یہ سچا پیغام پہنچائے، اور ہماری زندگی میں خوشحالی بحالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور سنت کی اتباع اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی زندگی میں کامیابی عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائی اور نیکی سے مالا مال کر دے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ کر دے. رب العالمین ہمارے اور آپ کے اس کوشش اور محنت کو قبول کر کے مزید تعاون آپ لوگ کا اس دین کی نصرت میں ہونا چاہیے، سنٹر کے ذریعے یا خود کے اپنے اعمال سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے لیے بہت قیمتی پیغام ہے. ہمارا عمل دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. قولوا ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانسى، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحسنہ یونیورسٹی یہ ہے پلاٹ اس طرح، یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ. اور ادھر ہم نے 20 پلاٹ بنائے ہیں، صرف 20 پلاٹ. یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں. ہاں واقعتاً، کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہم نے اس کے لیے 20 پلاٹ بنائے ہیں، اور ہر پلاٹ 21 سینٹ کا ہے، یعنی 9200 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ ہے. 9000 تقریباً 4 گراؤنڈ بنتے ہیں. اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ، اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلاٹ خریدنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاء ہیں جم وغیرہ وہ بھی لائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤس ہوگا، ایک نساء کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے، بیانات کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک کالج ہوگی، اور اسی طرح مردوں کے لیے کالج ہوگی. کلیے مختلف ہوں گے، ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گی یہ. اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ 24 آورس 24/7 سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، اور سوئمنگ پول ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ 10,000 اسکوائر فٹ ملتا ہے، تقریباً آپ اس میں سے 1000 یا 2000 یا 3000 بھی آپ اپنا گھر بنا لیں، بقیہ آپ کے لیے 7500 یا 7000 کا آپ کے لیے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں. اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لیے اس میں اسکولنگ پری کے جی ٹو لے کر 12 تک پورا انتظام ہے، بچہ باہر جانے کی ضرورت نہیں. 12 کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالج انشاءاللہ وہیں پر پڑھے گا. اعلیٰ ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگریاں دی جائیں گی، ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لیے. اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ 21 سینٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں، 2 3 4 آدمیوں کے نام پہ بھی رجسٹر ہو سکتا ہے. آپ میں ہی اپنے لوگ 4 لوگ 7.5 لاکھ مل جائیں گے، 4 لوگ تو 4 لوگ رجسٹر کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی اپنی زمین بن جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے، 4 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں، 6 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں.
اس طرح ہم نے دراصل یہ 20 پلاٹ جو کیے ہیں، اگر اس کو 4 لوگ خریدیں تو 80 گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤن شپ کے اندر۔ یہ اعلان عام ہے، آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا، EMI بھی رکھا ہے۔ اگر کوئی 30 لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا، 6 مہینے میں بانٹ کر وہ 6 لاکھ روپئے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ لوگ اس کو غور کریں، جو چاہیں ہمارے ریسیپشن آفس کے اندر سے آپ لے لیں، جن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں، یا جو نمبرات ہیں ان نمبرات پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔